سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 188 ہے۔ دوسرے پارے کا 7واں رکوع ختم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأن
وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گرامی قدر سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور عنایت سے ہر 15ویں دن کے درس قرآن کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 تک آ پہنچا ہے۔ سورۃ البقرہ کا یہ دوسرا حصہ ہمارا شروع ہے، اور دوسرے حصے کے شروع کرنے کے ساتھ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ سورۃ البقرہ کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے امور انتظامیہ کا ذکر فرمایا ہے۔ 3 امور انتظامیہ اور ان کے ساتھ ایک امر مصلح کا بیان شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ امر مصلح سے مراد کہ ایک ایسا فعل اور ایک ایسا کام کہ جس کے کرنے سے باقی نیکی کے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے 2 انتظامیہ کے امور بیان فرمائے، پھر درمیان میں ایک امر مصلح بیان فرمایا، اور اس کی تفصیل کرنے کے بعد اب تیسرا امر انتظامیہ آج ہمارا شروع ہوگا۔ مختصر عرض کیے دیتا ہوں۔ پہلا انتظامی امور میں سے یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، قصاص کا حکم کہ جو جس کے ساتھ زیادتی کرے گا، چاہے وہ قتل کی ہو یا کچھ اور ہو، تو انتظامیہ کے ذمہ ہے کہ اس کا بدلہ لے کے دے گی۔ اس لیے کہ ہر جگہ پہ جو ہمارا نظام چل رہا ہے، اوورآل تقریباً دنیا میں یہی چل رہا ہے، پارلیمانی نظام، اور کچھ ممالک ہیں جن میں صدارتی نظام چل رہا ہے۔ تو پارلیمانی نظام میں یہی ہوتا ہے، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ۔ تو انتظامیہ کا جو ان کے ذمہ کام ہے کہ عدلیہ نے، مقننہ نے قوانین بنانے ہیں، انتظامیہ نے نافذ کرنے ہیں، اور عدلیہ نے یہ انتظام نافذ کرنے کے لیے انتظامیہ کی مدد کرنی ہے، ہیلپ کرنی ہے۔ تو
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے امور انتظامیہ قصاص کو ذکر فرمایا پہلے نمبر پہ کہ یہ جتنے بھی لوگ انتظامیہ میں ہیں سو ان کے ذمہ ہے کہ وہ قصاص لے کے دیں. اپنی جگہ پہ میں تفصیل کر چکا. دوسرا ہے وصیت کا حکم کہ وصیت کرنی ہے، پھر وراثت کی تقسیم کیا ہے، اور پھر کن حالات میں وصیت واجب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، وہ بھی میں عرض کر چکا ہوں. اور پھر اس کے بعد روزے کا ذکر کیا. روزہ امر مصلح کہ یہ ایک ایسا عمل اور فعل ہے کہ اگر حقیقت کے اندر جسے روزہ کہا جاتا ہے تو سو اگر ویسے ہی روزہ رکھا جائے تو باقی سارے شریعت اسلامیہ کے اعمال اور افعال پر عمل کرنے میں آسانی ہو جائے گی. یہ امر مصلح اس کی تفصیل بیان کرنے کے بعد تیسرا انتظامی امر اور حکم بیان فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. خلاصہ کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرو کہ جس کے ہاتھ جس کا مال لگے اور وہ کھا جائے اور ہڑپ کر جائے. اور میں ایسا کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے اور منع فرمایا. تو آج کا ہمارا سبق یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ذرا اس کا ترجمہ دیکھیں اور پھر اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اس نے اپنی عنایت اور توفیق فرمائی تو چند باتیں عرض کروں گا. جوید بھائی سردی نہیں لگتی؟ دروازہ دے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور نہ کھاؤ تم مال ایک دوسرے کا باطل طریقے سے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ اور نہ پہنچاؤ اس کو حکام یعنی بادشاہوں کی طرف. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ کھائے ایک حصہ لوگوں کے مال میں سے بالاسم گناہ اور ظلم کے طور پر. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اس بات کو تم جانتے بھی ہو. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ باطل کسے کہا جاتا ہے؟ تفسیر روح المعانی نے باطل کا معنی کیا. فرمایا كُلُّ مَا لَمْ يَعْزَمْ بِأَخْذِهِ الشَّرْعُ ہر وہ مال جس کے لینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو سو وہ مال باطل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ لو. باطل سے مراد وہ طریقہ جو حرام ہے اور شریعت کی نظروں میں ناپسندیدہ ہے. تو فرمایا ساری وہ چیزیں جو شریعت نے ناجائز اور ناپسندیدگی کا جس پہ اظہار فرمایا اس طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی کوئی مال لے گا تو وہ باطل اور حرام ہوگا. تو یہ الفاظ کہ باطل سے مراد کہ جس کے لینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی تو سو وہ مال باطل ہے، وہ ناجائز طریقہ ہے. اب بہت ساری باتیں اس ایک آیت کے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ سب سے پہلی چیز کہ توحید اور حق بات چھپانے کے پاداش میں جو تحفے تحائف اور جو نظریں نیازیں بٹوری جاتی ہیں سو وہ بھی باطل طریقے میں آتی. سب سے پہلی چیز کہ حق کو چھپایا
اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی وحدانیت کو چھپایا، اور اس کے بدلے کے اندر لوگ آ رہے ہیں جی تحفے تحائف لے کے آ رہے ہیں جی، کوئی کیا دے رہا ہے جی، کوئی حضرت صاحب کو نظر نیاز اور کیا سے کیا پیش کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا سب سے پہلی چیز بینکم بالباطل، حق کو چھپانے کی وجہ سے جو مل رہا ہے کہ لوگ جناب آگے حضرت جی اور حضرت جی کر رہے ہیں، تو سو جو کچھ بھی مل رہا ہے سو وہ بالباطل، سب سے پہلی چیز۔ دوسرے نمبر پر فرمایا عام فہم ہے، جو عام معاملات ہیں۔ اچھا، پھر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسا کون کرتا ہے؟ ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ حق کو چھپائے اور اس کو مال ملے؟ بھائی ایسا ہو رہا ہے جی، ایسا ہو رہا ہے کہ آپ جس وقت لوگوں کی مقصد کی بات کرتے ہیں تو سو پھر آپ کو بلے بلے ملتی ہے، سو آپ کا نام لیا جاتا ہے، پھر آپ کو زیرو سے اٹھا کر ہیرو بنا دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر جا کر آپ جب بھی حقیقت کو بیان کرو گے تو اسی وقت سے آپ کو آسمان سے اٹھا کے زمین پہ مار دیا جاتا ہے۔ اس دور میں تو بالکل عام فام ہو گیا، جس نے مشہور ہونا ہے تو سو وہ کوئی بھی غلط بات لے کے آ جائے میڈیا پہ، اور وہ میڈیا والے اس کو اٹھا کے کہاں پہنچا دیتے ہیں، اور پھر پہنچنا بھی پتہ نہیں کس طریقے سے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ فرمایا کہ سب، اچھا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، تفسیر روح المعانی نے یہ بات لکھی ہے، تفسیر بحر محیط والے نے یہ لکھی ہے بات، کہ توحید اور حق چھپانے کی پاداش کے اندر جو چیز بھی کسی کو مل رہی ہے سو وہ باطل ہے اور وہ حرام ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اس کے بعد رشوت بالباطل، رشوت کا لین دین سو وہ باطل طریقے کے اندر آتا ہے، یا پھر جھوٹے مدعی کی وکالت، پتہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے جھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے، سو جھوٹے مدعی کی وکالت، سو پھر بھی اس کا وکیل بن رہا ہے، پھر بھی اس کی وکالت کی جا رہی ہے، تو جھوٹے مدعی کی، جھوٹے مقدمہ کرنے والے کی وکالت کرنا بھی حرام ہے، اور اس کے لیے پیسہ لینا بھی کیا ہے جی، حرام ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی غیر شرعی طریقے سے تجارتیں اور لین دین چل رہی ہیں تو وہ تمام کے تمام بینکم بالباطل کے اندر شامل ہیں، جتنے بھی غیر شرعی طریقے ہیں۔ عام طور پر ہمارے نوجوان آج کل جو ہے وہ نظام چلا ہوا ہے جی، فیس بک اور ادھر سے جناب یوٹیوب اور ٹویٹر اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں آ گئی، ان پر جی کمائی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا میرے پیارے دوست، اس کی جتنے بھی کمائی ہے کہ جس کے اندر غیر اسلامی یا شریعت کے خلاف کوئی بھی مواد دکھایا جاتا ہے اور اس پر پھر کمائی لی جاتی ہے تو سو وہ باطل ہے اور حرام ہے شریعت کے اندر، چاہے جس صورت کے اندر بھی ہو۔ بازار میں جائیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹول لگا کے، اسٹال لگا کے بیٹھے ہیں جی، ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے، آج کل تو کمپیوٹر بھی ختم ہو گیا، وہ لیپ ٹاپ وہ رکھا ہوا ہے، آ رہے ہیں جی لوگ، فلاں فلم بھر دیں جی، فلاں گانا اس میں بھر دیں جی، فلاں یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ جتنا بھی گناہ اور فحاشی کو پھیلا رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، پھیلانے کا الگ گناہ اور حرام کمائی کرنے کا الگ گناہ جی، یہ سب اس کے حرام ہے، اور بینکم بالباطل کے اندر یہ شامل ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، قرآن مجید میں 18ویں پارے میں فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ، فرمایا کہ جو لوگ اہل ایمان کے اندر فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، فرمایا پھیلا رہے ہیں، تو ان کے لیے لہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ نے دردناک قسم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو غیر شرعی جتنے بھی ذرائع ہیں، چاہے وہ رشوت کے ضمن میں ہو، چاہے وہ سود کے ضمن میں ہو، چاہے وہ کسی آپ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر تحفے تحائف کے ضمن میں ہو۔ پیچھے بھی میں درس میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایک جگہ کا گورنر بنا کے بھیجا، جب وہ وہاں گیا تو کچھ دنوں کے بعد واپس آئے نا، تو کچھ تحفے تحائف تھے اس کے پاس، پیش کیا، رسول اللہ یہ لوگوں نے مجھے تحفے دیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا مجھے یہ بتا کہ اگر تم اس سیٹ پہ نہ ہوتا، یہ ہوتا تیرے پاس نہ ہوتا، تو پھر تجھے تحفے تحائف ملتے؟
کیوں تیرا اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں تیرا کوئی منہ سونا ہے، یہ جو لوگ آ کے تمہیں دیں، تو مطلب ہے کہ آپ کو جو دیے جا رہے ہیں یہ تحفے تحائف یہ سیٹ کی وجہ سے دیے جا رہے ہیں، تو سو جو اس کی وجہ سے مل رہے ہیں تو بینکم بالباطل کے اندر آتے ہیں۔ مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی کمائی حرام ہے، ان میں سے ایک فرمایا جو کتا پال کے بیچ رہا ہے، کتا پال کے بیچنے والا اور اس کی کمائی لینے والا، سو وہ حرام ہے اس کی کمائی۔ پچھلے دن ایک دوست نے یہ میسج کیا، کہتے ہیں جی کہ میرا بھائی سو وہ کتا لے کے آیا ہے 1.5 لاکھ روپے کا، ایک نہیں دو ہیں، تو سو وہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ میں ایک دوست سے لے کے آیا ہوں، اس نے مجھے 1.5 لاکھ کے دے دیے، مگر نہ قیمت ان کی زیادہ ہے اور ہم ان کے بچے کروائیں گے، ایک ایک بچہ 50-50 ہزار کا بکے گا۔ استاد جی یہ جائز ہے؟ میں نے کہا جی یہ اسی کے مترادف سمجھ لیں، کتے کو ذبح کر کے کھا جائے، جائز ہے؟ کہتے جی حرام ہے۔ میں کہ ایسے بھی حرام ہے اس کی کمائی لینا۔ اور دوسرا اس عورت کی کمائی حرام ہے جو اپنا جسم بیچ کے کما رہی ہے، جو اپنا جسم دکھا کے کما رہی ہے کسی صورت کے اندر بھی، سو اس کی کمائی شریعت نے حرام قرار دی ہے، بینکم بالباطل۔ ہاں تو آج تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں جی کمائی کر رہی ہے، فلاں ڈانس کرتی ہے، اس کے کروڑ روپے ایک اس کے ہوتے ہیں، لیکن ہے بڑی نیک استاد جی۔ کس طرح جی؟ غریبوں کے گھر چلا رہی ہے جی، وہ جی غریبوں کی انہوں نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، 10 گھر بچی ہیں جی، ان کا گھر چلا رہی ہے جی، وہ تو کتنا نیکی کا کام کر رہی ہے۔ میں نے کہا واہ جی واہ، ادھر سے حرام کمائی ہے اور حرام کمائی پر وہ صدقے خیرات کر رہی ہے۔ محدثین کرام نے، مفسرین کرام نے، فقہاء کرام نے یہ بات بڑی تفصیل سے لکھی ہے، اور بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو رزق حرام سے ثواب کی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا سو وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ گناہ تو الگ، کچھ فقہاء نے اس حد تک سختی کی ہے کہ رزق حرام، پتہ بھی ہے رزق حرام ہے اور پھر وہ رب کے راستے میں دے رہے ہیں۔ تو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ پہنچاؤ اس کو حکام کی طرف بطور رشوت کے، کہ حکام کی طرف رشوت کے طور پر نہ لے کے جاؤ۔ تو ان کو دینے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے وہ کوئی فیصلہ اپنی مرضی کا کروانا ہے، بات کچھ اور ہے اور سو آپ نے اپنے فیصلہ مرضی کا کروانا ہے۔ اور آگے فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، یہ کہ تم کھاؤ لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ ظلم کے ساتھ، اور میں جو ظلمن کھا رہے ہو نا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بھی ہو اس بات کو، اور تمہیں پتہ بھی ہے اس بات کا ہی کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور میں رشوت دے کے اپنے جناب موافق فیصلہ کروا لیتے ہو اور پھر خوش ہو جاتے ہو کہ میں اتنا عرصہ عدالت کے اندر کیس چلوا کے اب جیت گیا ہوں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو امر انتظامیہ میں یہ تیسرا بڑا امور انتظامیہ میں سے یہ تیسرا امر بیان فرمایا کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ لو، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ اور اسے ہڑپ نہ کر جاؤ، اس لیے کہ سو وہ حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آیت کریمہ کی جو اصل یہ تو مفسرین کرام کی بات میں نے آپ کو سنائی، اور دوسری بات جو اس کے شان نزول کے اندر بات لکھی ہے نا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 آدمی جو ہے وہ ایک زمین کا جھگڑا لے کر آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ جھگڑا آیا تو میرے پیارے پیغمبر نے باضابطہ طریقے سے، ایک آدمی دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے جسے مدعی کہتے ہیں، اور جس کے خلاف دعویٰ کیا جاتا ہے اسے مدعا علیہ کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدعی کو اس پر گواہ لیا۔ جب گواہ اس نے کہا جی میرے پاس تو گواہ نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مدعا علیہ کو پھر اس پر حلف دے، قسم دے دے تو کہ بات حقیقت کیا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے آیت کریمہ بھی سنا دی جو پیچھے ہماری گزر چکی ہے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا۔ خیال کرنا کہ جو لوگ
اس بات پر قسم اٹھاتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے کہ اس کے بدلے ہمیں تھوڑا مال مل جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جھوٹی قسم اٹھانے والے کے ساتھ کلام بھی نہیں کرنا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اس کو پاک بھی نہیں کرنا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے، اس بات کا خیال کرنا اور آپ قسم اٹھا۔ جب یہ بات کی نا اللہ کے پیغمبر نے تو اس نے قسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں قسم نہیں اٹھاتا۔ جب اتنی سخت بات ہے تو ظاہر ہے جب اس نے قسم نہیں اٹھائی تو فیصلہ دوسرے کے حق میں ہو گیا، تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت کریمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اور میں بخاری اور مسلم شریف کے اندر حدیث حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا بشر وانتم تختصمون الی، فرمایا او سارے لوگوں سن لو، میں پیغمبر تمہارے جیسا انسان ہوں، جیسے تم انسان ہو نا میں پیغمبر بھی انسان ہوں، وانتم تختصمون الی، اور تم میرے پاس اپنے مقدمے لاتے ہو۔ فرمایا کہ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ۔ فرمایا پھر آپ میں سے کوئی زبان کا ایسا تیز ہوتا ہے جو میرے سامنے اپنی زبان کی رنگ امیزی دکھا کر مجھے مطمئن کر لیتا ہے کسی بات پر، اور حقیقت حال اس کے خلاف ہوتی ہے۔ فرمایا اگر میں اس کی بات کو سن اور سمجھ کے فیصلہ اس کے حق میں کر دوں، حقیقت اس کے خلاف ہے تو سن رکھو۔ فرمایا یہ اس کا حق نہیں بن جاتا۔ فرمایا اگر اس نے اس صورت میں لے لیا تو یہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے کے جا رہا ہے۔ وہ کیا لے کے جا رہا ہے؟ جہنم کا ایک ٹکڑا، اور کتاب نے حصے میں لے کے جا رہا ہے۔ اسی پر فقہائے کرام نے یہ بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی بات پر یا کسی جگہ یا زمین کے تحت کسی کے خلاف مقدمہ کروا دیتا ہے اور جج کے سامنے جا کر اپنی زبان کی تیزی سے، یا جیسے کہتے ہیں جی میں 5 لاکھ والا وکیل کیتا ہے، جی حضرت بیٹھے بیٹا بیٹھے آرام سے، کہتے جی میں چنگے تو چنگا وکیل کیتا ہے، اچھا وکیل کیا ہے میں نے، 5 لاکھ والا وکیل کیا ہے، 10 لاکھ والا، کروڑ والا وکیل کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ جو صحیح طریقے سے میرے جھوٹ کو سچ کر کے دکھائے گا، سچ کر کے ثابت کرے گا۔ فرمایا اگر جج نے اور قاضی نے سو فیصلہ کر بھی دیا اس کے حق میں تو سو یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا اور مقدمہ بھی جیت گیا تو پھر یہ نہیں ہے کہ یہ چیز اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اور میں مقدمہ جیتنا یہ الگ بات ہے، اور حلال اور حرام یہ چیزیں الگ ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو سو اس بات کا خاص خیال رکھا جائے، اس لیے کہ رزق حلال ہی عبادت کی قبول ہونے کی سب سے بڑی وجہ اور ریزن ہے، سب سے بڑا سبب ہے رزق حلال کا استعمال۔ اگر رزق حلال نہیں ہے تو پھر عبادت کی قبول ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رزق حلال سو ہر قسم کی شبہ سے بچا کے اپنے رزق کو صبح استعمال کیا جائے اور پھر عبادت کی جائے، سو اس عبادت کے اندر مزہ اور لطف بھی الگ ہوگا، وہ لطف بھی الگ ہوگا۔ آپ حیران ہوں گے، کوٹ جامنا اس کے ساتھ کیمپ لگا ہوا ہے افغان لوگوں کا نا، تو میرا ان کے ساتھ بڑا تعلق ہے عرصے دراز سے، تو میں ان کے پاس گیا ملنے کے لیے، بیٹے کی شادی تھی تو اس پہ نہیں جا سکا بعد میں، تو میں بتا رہا ہوں ایک رزق حلال کی بات بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مطلب کہ دعوت بنائی، جو پشتون لوگوں کے ہاں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے چاول ان لوگوں کے ہاں، اور ساتھ میں وہ گوشت کو بھون کے نا، خان صاحب پھر یاد کرا رہا ہوں تجھے، ٹھیک ہے، تو وہ گوشت کو بھون کے
اور چاولوں پہ رکھ کے پھر وہ پیش کرتے ہیں جی، تو وہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے کھانا کھایا، ان کے ہاتھ جو مقدر نصیب تھا وہ کھایا۔ رات کے تقریباً میں 11:30-12 بجے وہاں سے واپس آیا، گھر پہنچا 12 بجے واپس پہنچا۔ یقین جانے ان کے رزق حلال کی اتنی برکت تھی، میں صبح تہجد کے لیے اٹھا، پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ادائیگی ہو ہی جاتی ہے، تو اس دن جو پڑھنے میں مجھے لطف آیا، اللہ جانتا ہے مسجد میں بیٹھتا ہوں، پہلے بھی آتا تھا لیکن اس دن کا لطف بالکل جدا تھا۔ تو میں نے وہ جو محسوس کیا، میں نے یہی محسوس کیا کہ وہ رزق حلال کی برکت تھی، تو ان لوگوں نے جو دیا وہ رزق حلال تھا۔ تو رزق حرام سے بچنا، تب جا کے عبادت کا مزہ حاصل ہوگا، تب جا کے عبادت کا لطف حاصل ہوگا۔ عبادت کا لطف کیوں نہیں ہے ہمارے ہاں؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو رزق حلال ہے اس کے اندر 100% ہم اس چیز کی کوشش نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی اس میں رہ جاتی ہے ہم سے، تو پھر اس لیے جو ہے وہ عبادت اور نیکی کا مزہ ہم سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ تیسرا امر انتظامیہ ختم ہوا، اس سے آگے فرمایا یسألونک عن الأہلہ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آگے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ انہیں فرما دیجئے میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا مواقیت للناس والحج، یہ اوقات مقرر ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے یہ کہ تم آؤ اپنے گھروں کو پچھلی جانب سے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن اصل تو نیکی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ اپنے گھروں کو ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام کا سوال تھا کہ یہ سورج اور چاند، یہ دو چیزیں، سورج تو اپنی جگہ پہ برقرار رہتا ہے، اس کا گھٹنا اور بڑھنا نہیں ہے، لیکن چاند ہے کہ یہ کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلی تاریخ کا چاند ہے ہلال، بالکل باریک سا، پھر اس نے بڑھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ بڑھتے 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 14ویں کا چاند بدر بن گیا، مکمل چاند ہو گیا۔ پھر اس نے گھٹنا شروع کیا اور آخری تاریخوں تک آ کر پھر اسی طرح اپنی شکل میں واپس آ گیا۔ فرمایا یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا، اس میں کیا حقیقت ہے؟ چونکہ سوال کا تعلق علم حیات سے تھا کہ چیز کو بنانے کا کس طریقے سے بنائی گئی، کیا اس میں مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حیات کا جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت کو بیان فرما دیا۔ فرمایا یہ کیوں گھٹتا بڑھتا ہے؟ اس لیے کہ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، فرمایا یہ لوگوں کے لین دین ہے آپس میں، ان کے اوقات مقرر ہو جاتے ہیں۔ یہ چاند کی پہلی تاریخ کو واپس کرنا ہے، یہ 14 کو واپس کروں گا، یہ آخری تاریخ کو واپس کروں گا۔ فرمایا یہ اوقات مقرر فرما دیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے۔ والحج، اور یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا 100 مہینوں کی ترتیب ہے، اور اسی سے حج کی تاریخیں بھی مقرر کر دی گئی ہیں۔ یہ مقصد میں اللہ تعالیٰ نے چاند کو گھٹنے بڑھنے کا مقصد بیان فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جھڑک بھی دیا اور ساتھ میں ایک مثال بھی بیان فرما دی۔ اس کو کہا جاتا ہے زجر مع تمثیل، فرمایا جھڑکنا بھی اور ساتھ میں مثال بھی دے دینا۔ مثال کیا ہے؟
فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ مشرکین مکہ کا یہ دستور تھا، جیسے ہی احرام باندھتے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے تو احرام کی حالت میں اپنے گھروں کو سیدھے دروازے کی طرف سے داخل نہ ہوتے۔ ان کا یہ اپنا ایک سوچ اور نظریہ تھا، کہتے ہیں یار یہ وہ دروازے اور وہ جگہ ہیں جہاں ہم گناہ کر کے بھی آتے ہیں تو انہی راستوں سے گزر کے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اب ہم احرام کی حالت میں تو سوئے گناہوں والے جگہوں سے ہم گزرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے احرام باندھ کے اپنے گھروں کی پچھلی طرف سے آ کے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دنیا والوں، اس چیز کا نام تقویٰ نہیں ہے، اس چیز کا نام پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ بڑی نیکی تو یہ ہے من اتقیٰ، کہ جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہو۔ فرمایا بڑی نیکی وہ دل کے ساتھ اللہ سے ڈرنا ہے، دل سے ہو کے نیکی کرنی ہے۔ یہ ظاہری طور پر دروازوں کو تبدیل کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو فرمایا جیسے وہ کام کرنا یعنی دروازے کی بجائے پیچھے کی طرف سے گھروں میں آنا وہ فضول تھا، اسی طرح تمہارا یہ سوال کرنا بھی فضول تھا۔ ہاں یہ علم حیات، چیزوں کو بنانا، کیسے بنایا، کیوں بنایا، فرمایا اس کے اندر تمہارا سوال کرنا ہی مناسب نہیں ہے۔ ہاں وہ جو مقصد سوال کا تھا میں اللہ تعالیٰ نے وہ جواب ارشاد فرما دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا مقصد وہ اوقات کو مقرر کرنا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، حقیقت کے اندر بڑی نیکی یہ ہے کہ جو آدمی ڈر گیا اپنے رب سے، جو ڈر گیا، جس کے دل میں اپنے رب کا ڈر آ گیا، حقیقت کے اندر وہی نیک ہے۔ جیسے آخری پارے میں بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ یار میں نے جو بھی زندگی گزارنی ہے، جیسے بھی گزارنی ہے، جیسا بھی وقت گزار کے جاؤں، اپنے رب کے سامنے میں نے حاضری دینی ہے، تو کیوں نہ ہو ایسے اپنے آپ کو تیار کر کے جاؤں کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے میں مجھے مشکل پیش نہ آئے۔ فرمایا من اتقیٰ، جو رب سے دل سے ہو کے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو خواہشات سے اس نے بچا لیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ من اتقیٰ، وہ تقوی نام ہے اصل چیز کا۔ فرمایا قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بار بار اس چیز کا ذکر کیا، جہاں بھی نیکی کا ذکر فرمایا، احکامات کا ذکر کیا، ساتھ میں فرمایا لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے، لوگوں اپنے دل میں اپنے رب کا ڈر پیدا کر لو۔ کیا مطلب بار بار کہنے کا؟ فرمایا رب کا دل میں جتنا زیادہ ڈر ہوگا اتنا زیادہ احکامات پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو یہاں بھی فرمایا لیکن وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بڑی نیکی یہ ہے کہ رب سے ڈر جاؤ۔ آگے پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اکثر کہتا رہتا ہوں کمال نیکی کرنے میں نہیں ہے، کمال ہے صحیح لیکن نیکی کرنے میں اتنا کمال نہیں ہے، اصل میں کمال ہے گناہ سے بچنے میں، کہ جب انسان بالکل صحت صحیح سلامت ہے، گناہ کر سکتا ہے، اسباب بھی موجود ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے نا، صرف اس لیے کہ یار اور کوئی نہیں تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے،
حدیث پاک وہی ہے نا جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو 7 خوش نصیب لوگ جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور میں ان میں سے ایک خوش نصیب وہ ہوگا، اور میں جس نے بدکاری صرف اس لیے چھوڑی ہوگی کہ یار میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صرف رب کے ڈر کی وجہ سے نوجوان نے بدکاری کو چھوڑ دیا، اور میں صرف اس کو پھر اللہ تعالیٰ کیا دیں گے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور لڑو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ امور انتظامیہ کے بعد حکم جہاد، یہ میں خلاصے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ امور انتظامیہ 3 بیان ہوں گے، اس کے بعد دوسرا حصہ جو سورۃ البقرہ کا ہے اس کا اصل مضمون جہاد ہے، جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، یہ دو ہیں۔ تو اب اصل جہاد کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ تو امور انتظامیہ کیوں بیان فرمائے؟ اس لیے کہ نظم و نسق اور اتحاد کے بغیر جہاد ممکن نہیں ہے۔ جب تک کہ ملک کے اندر باقاعدہ طور پر نظم نہ ہو اور تمام تر عوام ایک قانون کے تحت متحد نہ ہو تو اس وقت تک جہاد ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ 3 امور انتظامیہ کا بیان کر کے وہ جو ایک امر مصلح بیان فرمایا، اس کا مقصد کہ 3 امور ساتھ میں امر مصلح، تاکہ وہ جو 3 امور انتظامیہ کے اس سے معاشرے میں عام طور پر ظاہری طور پر صفائی ہو جائے، اور جو امر مصلح بیان کیا روزہ، فرمایا اس سے تمام لوگوں کے باطن کی صفائی ہو جائے۔ جی، امر مصلح اس سے لوگوں کے باطن کی صفائی ہو جائے، اور امور انتظامیہ جو ہیں جب اندر سے سب صاف ہو گئے تو پھر امور انتظامیہ پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ جب امور انتظامیہ پر عمل آسان ہوا تو پھر اصل مضمون جو جہاد ہے، فرمایا جہاد کا حکم آئے گا تو اس پر عمل کرنا بھی سب لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، مسلمانوں نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے جو انتہائی مظلومیت اور مغلوبیت کے اندر گزارے ہیں، اور 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، میرے پیارے پیغمبر اب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جائیں۔ مسلمان آہستہ آہستہ ہجرت فرما کے یہاں سے پہنچے مدینہ میں۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، باقاعدہ طور پر مسلمانوں کے پاس ایک اسٹیٹ اور ملک آ گیا، مسلمانوں کے پاس رہنے کے لیے، اپنا سر چھپانے کے لیے اور اپنے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایک ملک اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، جس ریاست مدینہ کا نام دیا گیا۔ یہ پہلی اسلامی ریاست ہے جو میرے پیارے پیغمبر نے جس کی بیس اور بنیاد رکھی ہے۔ اب جو مسلمان امن میں آئے، لیکن وہ جو پیچھے کفار مکہ جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم بھی کیے، ہر قسم کی مظلومیت کا شکار کیا، مسلمانوں کو ہر قسم کا ظلم کیا، بھلا وہ کیسے دیکھ سکتے تھے مسلمانوں کو امن کی زندگی گزارنے میں؟ تو اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف پھر ایک نیا طریقہ اپنا لیا دشمنی کا، کہ چلے جناب مسلمانوں کو بالکل ختم کرنا ہے۔ یہ چند لوگ تھے، مٹھی پر لوگ یہاں سے جان بچا کے گئے اور مدینہ میں آزادی سے وقت گزار رہے ہیں، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک مکہ کے ہر چوراہے میں اور ہر بیٹھک کے اندر یہ
یہ مشورہ چل رہا ہے کوئی تو ایسا کام کیا جائے کہ مسلمانوں کو دنیا سے بالکل ہی ختم کر دیا جائے۔ فرمایا جب یہ مشرکین مکہ کے طرح طرح کے مشورے ہوئے اور پھر یہاں سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کی، ہر قسم کی تیاری سامنے آ گئی، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ حکم نازل فرما دیا۔ فرمایا او مسلمانوں اب یاد رکھو، اب اگر کفار آئے نا آپ کو مٹانے کے لیے تو آپ نے ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھنا بلکہ اپنا دفاع کرنا ہے، آگے سے مدافعت کرنی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیفنس پاور دے رہا ہوں۔ پاور کیا ہے؟ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب آپ کو حکم دے رہا ہوں آپ نے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ جی کیا کرنا ہے؟ جی جہاد کرنا ہے، لیکن ساتھ میں اصول دے دیے، یہ نہیں کہ آپ کا دل اور جگر بڑا زخمی ہے کہ 13 سال جو مکہ میں ظلم سائے یہ نہ ہو، ایسا نہیں کرنا کہ تلوار لو اور جو بھی آگے آئے سب کو قتل کر دو، ایسا نہیں کرنا، بلکہ اس میں اصول و قوانین دے دیے۔ فرمایا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلا اصول ہے فرمایا آپ نے لڑائی میں پہل نہیں کرنی، پہلا اصول لڑائی میں پہل نہیں کرنی ایک بات، اور دوسری بات فرمایا لڑائی صرف ان سے لڑنی ہے جو آپ سے میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور تیسری بات فرمایا جتنا نقصان آپ کا کفار نے کیا ہے اتنا ہی آپ نے ان کا نقصان کرنا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، آپ نے حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جسے تاریخ میں ثانی عمر فاروق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جی حضرت عمر فاروق کا ثانی، دوسرے نمبر والا، اور تاریخ نے ایک اور بات لکھی ہے اور یہ غیر مسلم نے بات لکھی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اگر ایک اور عمر آ جاتا، اگر ایک اور عمر ہوتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب نہ ہوتا، اس لیے کہ عمر نام ہی ایسا ہے، عمر نام ہی ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا نا عمر نام، یہ چن چن کے دیے صحابہ کرام، خدا کی قسم منتخب بھی ایسے کیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ جو روایت ہے استیاب کے اندر وہ فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے دلوں پہ نظر ڈالی، ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے دلوں پہ نظر ڈالی اور سارے دلوں میں سے سب سے بہترین دل پایا اپنے پیارے پیغمبر کا، تو اسے اپنا محبوب بنانے کے لیے منتخب فرما دیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے دیکھا اپنے پیغمبر کے دل کو چھوڑ کے، فرمایا دوسرے نمبر پر اپنے پیغمبر کے صحابہ کے دلوں کو سب سے بہترین پایا، فجعلہ وزراء نبیہ، اور ان اصحاب کو اپنے پیغمبر کا وزیر بنا دیا۔ تو صحابہ بھی دیے چن چن کے، صحابہ بھی دیے چن چن کے، ایسے نہیں کہ جناب تو بھی آ جا اور تو بھی آ جا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسا منتخب کیا کہ سارے کے سارے میرے پیغمبر کے صحابی وہ خود آئے، لیکن حضرت عمر خود تو کیا آیا، اس کو مانگا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے ہیں نا تو 2 عمروں میں سے مجھے ایک عطا کر دے، جی عمر ابن الخطاب اور بھی عمر ابن الحشام، یا ابو جہل دے دے یا پھر عمر ابن الخطاب دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میرے پیغمبر میں نے تجھے عمر ابن الخطاب ہی دینے ہیں، میں نے تجھے وہی عطا کرنے۔ تو بہرحال ہاں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کر رہا تھا. وہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الذین یقاتلونکم، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں نکلے. فرمایا اس سے مراد ہے کہ جو نہیں نکلے نا، آپ نے ان سے نہیں لڑنا. تو فرمایا آپ نے کفار کی عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا جی، کہ وہ آپ سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے، لڑنے کے لیے نہیں نکلے. تو رب کا قرآن جو جہاد کا حکم دے رہا ہے اس میں تو حکم فرما رہا ہے کہ جو غیر مسلم ہے سو ان کے بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا ان کے مذہبی پیشواؤں کو بھی قتل نہیں کرنا. اور اصول و قوانین جو بیان فرمایا ایسے نہیں کہ آپ جاتے ہی ان پر حملہ کریں اور جاتے ہی ان کو تہس نہس کر دیں، ایسا نہیں کرنا، بلکہ پہلے کلمہ پیش کرنا ہے. اگر مان جائیں تو ٹھیک، نہ مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے آپ کی مرضی. اس کے بعد دوسرا طریقہ، اگر نہیں مانتے تو پھر جزیہ دیں گے، جزیہ ٹیکس دیں، آپ ہمیں جزیہ دیں، ہم آپ کے حقوق ادا کریں گے. اور میں اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر تیسرا طریقہ ہے فرمایا ان کے ساتھ قتال کریں، جہاد کریں. اور جہاد میں بھی کیا ہے فرمایا بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو نہیں مارنا، گھروں کو نہیں گرانا، فصلوں کو آگ نہیں لگانی جی، باغات کو نہیں گرانا اور آگ نہیں لگانی، اور ان کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو بھی نہیں پامال کرنا، اس کا تقدس بھی پامال نہیں کرنا. اور جی اتنے اصول و قوانین تو پھر لڑنا کس سے جی، سارے اصول پھر لڑنا کس سے؟ فرمایا ان جوانوں سے بھی نہیں لڑنا جو گھروں میں بیٹھ کے اور آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف ان سے لڑنا ہے جو آپ سے لڑنے کے لیے میدان میں نکلے. اتنے اصول و قوانین کے ساتھ جہاد کا حکم فرمایا اور مقصد بتایا. فرمایا وہ جو اللہ کی رضا ہے، اور جہاد صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہونا ہے، کسی کے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے جہاد اس کا نام نہیں ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہیں بڑھنا. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اس لیے کہ جو حد سے تجاوز کر جائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے حد مقرر فرما دی. یہ حلال حرام کی حد ہے، یہ جائز ناجائز کی حد ہے. فرمایا یہ حد مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے، اس سے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھانا، اس سے اپنے آپ کو آگے. دیکھیں حلال کی بھی ایک حد ہے، حلال چیز ہے نا، اس کی بھی ایک حد ہے. اس حلال میں بھی حد سے آگے تجاوز نہیں کرنا. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بات آ گئی ہے میں کر دیتا ہوں. شرعی مسئلہ ہے اور شرعی مسئلے کا پہنچانا ضروری ہے. بیوی نکاح کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ حلال. بیوی کے ساتھ نکاح ہوا، عورت کے ساتھ نکاح ہوا، نکاح کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے. لیکن حلال ہونے کے بعد اور میرے نوجوانوں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے. فرمایا فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. فرمایا آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرف سے جانا ہے. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، جاؤ تم اپنی کھیتی کی طرف، کھیتی کے پاس آؤ. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جیسے تم چاہو، جیسے تم چاہو. اللہ بمانا کیفا، جیسے تم چاہو، جہاں سے نہیں، جہاں سے نہیں، بس یہی تو سمجھانا ہے. جہاں سے نہیں، یہ حلال کی حد ہے، یہ حلال کی حد ہے. فرمایا کہ آؤ اپنی کھیتی کی طرف جیسے تم چاہو، جہاں سے نہ چاہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے حلال کی بھی کیا کر دی؟ حد مقرر فرما دی. تو یہ فرمایا جو حد کراس کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگتے، اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں ہے. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دین میں ملاوٹ، فتنے کا معنی دین میں ملاوٹ، شرک
فرمایا یہ قتل سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، قتل سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے۔ یہ جب مسلمان تھے نا تو مشرکین مکہ نے آگے سے کہا واہ جی واہ، یہ ادھر سے ہیں بیت اللہ شریف اور یہ آئے ہیں جناب بیت اللہ شریف کے اندر ہم سے لڑنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کہتے رہے آپ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ انہیں یہ سمجھائیں کہ آپ بھی تو ہم سے کر رہے ہیں نا قتال، تو آپ کو بیت اللہ نظر نہیں آتا، ہمیں دکھاتے ہیں جو تمہارے لیے محترم ہے سو ہمارے لیے بھی محترم ہے، تم نہ کرو ہم سے قتال، ہم بھی نہیں کریں گے آپ سے جی۔ اور آج تمہیں یاد آ گیا کہ ہم آپ کو مکہ سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، تو کل جب تم نے ہمیں مکہ سے نکالا تو اس وقت نہیں تھا، اگر اس وقت نہیں تھی یہ بات کہ ہمارا حق نہیں تھا بیت اللہ شریف میں، تو سو ہمیں تم نکالو تو جائز ہے، اور جب ہم آئے تمہارے اوپر غالب ہو گئے تو اب تمہیں حرمت یاد آ گئی ہے، اب تمہیں عزت یاد آ گئی ہے جی۔ تو جیسے وہ کیا کہا جاتا ہے کہ ہمارا کتا کتا اور تمہارا کتا ٹونی جی، اپنے سے یاد نہیں رہتا، اور جب اپنے اوپر بنتی ہے تو پھر رسولوں کا ولی یاد آ جاتے ہیں۔ پر میں نہیں، اصل بات یہ والفتنۃ اشد من القتل، تم بیت اللہ کے اندر رہ کر بھی شرک سے نہیں بچے، تم بیت اللہ کے اندر رہ کر بھی رب کی توحید میں ملاوٹ سے نہیں بچے، تو یہ ملاوٹ دین کے اندر یہ تو سو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فتنہ فساد یعنی دین کا فتنہ فساد وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، تو سو آج تم مارے جا رہے ہو تو تمہیں بڑا انصاف یاد آ گیا ہے جی، آج تمہیں بڑی بات یاد آ گئی ہے، اور جس وقت تم کرتے تھے تو اس وقت یاد نہیں آتا تھا۔ تو یہ فرمایا والفتنۃ اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام، اور ان سے مسجد حرام کے نزدیک قتال نہ کرو، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ تم سے قتال نہ کرے، فإن قاتلوکم فاقتلوہم، پس اگر وہ آپ سے لڑے تو تم بھی ان کو قتل کرو جی۔ اگر وہ لڑے نا مسجد حرام کے قریب تو پھر معاف نہیں کرنا، پھر ان کو ختم کرنا، کیوں؟ کذالک جزاء الکافرین، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا بدلہ یہی رکھا ہے، جزا یہی ہے، بدلہ یہی ہے۔ فرمایا یہ جو رب کے نافرمان ہیں اور اس حد تک ضدی ہو گئے کہ ان کے پاس میرا محبوب پیغمبر آ گیا، میرا محبوب اپنی میٹھی زبان سے انہیں بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہا ہے، اور ایسی پیاری زبان ہے کہ جس زبان میں سے حرکت کرے اور بول نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے بولنے کی قسمیں اٹھاتا ہے، اور میں وکیلی یا رب، میرے پیارے پیغمبر، میں اللہ تعالیٰ کو آپ کے ہونٹ ہلانے کی قسم ہے، اور میں وہ میرا پیغمبر ان کے پاس آیا کہ جس پیغمبر کی زبان کی قسمیں لی ہیں میں نے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، یہ ضد پہ اڑے رہ گئے ہیں، تو جزاء الکافرین، اب یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، ان کا بدلہ یہی ہے، جہاں تمہیں ملے انہیں ختم کر دیا جائے۔ کیا کر دیا جائے؟ یہ عرب کے کفار جو تھے ان کے لیے خاص حکم ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس اگر وہ شرک سے باز آ جائیں، دیکھیں رب کتنی بڑی ذات ہے، پیچھے قتال کا بھی حکم دے دیا، سارا کچھ دے دیا، آگے پھر بھی اپنی رحمت کا ذکر کر دیا، اور میں میرے پیارے پیغمبر مسلمانوں کو یہ فرما دیں فَإِنِ انْتَهُوا، بس اگر یہ شرک اور کفر سے باز آ جائیں تو انہیں کہو مایوس نہ ہونا، زندگی جتنی بھی گناہوں میں گزار کے آ گئے، جتنا وقت بھی تم میرے پیغمبر اور اسلام کی مخالفت میں گزار کے آ گئے ہو، پریشان نہ ہو، اب بھی اگر تمہارے دل میں خیال آ گیا کہ چلو یار ہم واپس لوٹ چلے، اب تو عرصہ دراز دشمنیوں میں گزر چکا ہے، اور میں میرا پیغمبر اگر یہ اب بھی واپس آ جائیں تو جب واپس آئیں گے نا تو میں رب کو روٹھا ہوا نہیں پائیں گے، میں رب کو غفور الرحیم پائیں گے جی۔ یقین کے لیے وہ مشرکین مکہ جو واضح میرے پیغمبر کے سامنے دشمن تھے، واضح کہتے تھے ہم نہیں مانتے تجھے، نعوذ باللہ تو جھوٹ ہے، نعوذ باللہ من ظالم جی، بات ان کے بارے میں رب کہہ رہا ہے، اور یہ ان کے بارے میں اتنی نرمی ہے رب کی
تو ذرا سوچیں پھر ہمارے لیے کتنی نرمی ہوگی جو اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس لیے فرمایا نا میرے پیارے پیغمبر اعلان فرماؤ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو میری طرف سے خبر دیجئے، میرے بندوں کو بتلا دیجئے کہ میں رب تمہارا ہوں، فرمایا انا الغفور الرحیم، میں بخشنے والا ہوں، میری رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور 24ویں پارے میں تو کمال ہی کر دیا میرے رب نے، فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرمائیے گا ان لوگوں کے بارے میں، فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ گناہوں کا ظلم کر لیا، کفر و شرک اور بدعات کا ظلم کر بیٹھے ہیں، فرمایا میں اللہ تعالیٰ میں کہہ رہا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا۔ اس لیے کہ انسان کے گناہوں کی تو حد ہو سکتی ہے، میرے رب کی رحمت کی حد نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حد تو نہیں ہے، ختم کریں جی، چلتے ہیں بس تھوڑا سا چلتے ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا پس اگر وہ شرک اور کفر سے باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اگر پھر بھی توبہ کی طرف آتے ہیں تو میری رحمت پھر بھی وسیع ہے۔ ایک تفسیر میں لکھی ہے ایک بات، عظمت والا مروا، اتنی حقیقت ہے اس کی تحقیق میں نے نہیں کی، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب فرعون ڈوبنے لگا نا، اس کو ہوتے آئے نا، تو چار خدا جو بنا ہوا تھا کہتا ہے نا ربکم الاعلی، جی مجھ سے بڑا تو خدا کوئی ہے ہی نہیں، ایسی فرعونیت اور ایسے بکواسات اس کے۔ لیکن جب خدا کو دو چار ہوتے آئے نا، عقل ٹھکانے آ گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے، کہتے موسیٰ بچا لے مجھے، وہ میری طرف تو دیکھ، بچا لے میں تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، بچا لے کلمہ پڑھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ وہ مفسر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کتنا تیرا سخت دل تھا یار، کاش کہ اگر فرعون اس وقت میں رب کو کہہ دیتا نا، میں رب اسے معاف کر دیتا۔ جی میری رحمت اتنی وسیع ہے، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ جو آئے تو کوئی صحیح نہ آئے۔ یہ جو آیت ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ وحشی بن حرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وحشی بن حرب کون تھا؟ وحشی بن حرب کہ جس نے غزوہ احد میں کسے شہید کیا تھا؟ حضرت حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیارے پیغمبر کا چچا، جی اس کو شہید کیا تھا اس وحشی بن حرب نے۔ اور شہید بھی کیسے کیا؟ صرف شہید نہیں کیا، شہید کرنے کے بعد پھر لاش کا مسئلہ کیا، جی سینہ چاک کیا اور جگر نکالا اور دانتوں میں چبایا۔ میرے پیغمبر کو بڑی تکلیف دی، بڑی اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اپنے چچا کے بدلے میں 70 کفار کو ماروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ٹھیک ہے تیرا غم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ایک کا بدلہ ایک ہوتا ہے میرے سونے، ایک کا بدلہ 70 نہیں ہوتا۔ لیس لک من الامر شیء، میرے پیغمبر آپ کے ہاتھ میں نے کوئی قبضہ قدرت تو نہیں دے دیا کہ آپ جس طرح چاہیں کہتے جائیں، جی تو میرا محبوب ضرور ہے لیکن ایسی بات تو نہیں ہے نا مناسب، میرا پیغمبر ایسا نہ کہے۔ تو وحشی بن حرب دل میں خیال آ گیا، کہتے ہیں یار عرصے دراز گزر گیا دشمنیوں میں، کیوں نہ ہو کہ میں مسلمان ہو جاؤں، تو مسلمان تو ہو جاؤں۔ لیکن اس نے میسج میسج بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پیغام، کہتے ہیں مسلمان تو ہو جاؤں لیکن میرے مسلمان ہونے کے اندر قرآن مجید کی کچھ آیات آڑے آ رہی ہیں، میں نہیں ہوتا مسلمان۔ سورۃ فرقان کی آخری رکوع عباد الرحمن کی صفات ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ جنہوں نے زنا بھی نہیں کیا، شرک بھی نہیں کیا، یہ عباد الرحمن ہے، اور جنہوں نے شرک کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، قتل بھی کیا ہے، تو سو ان کو اللہ تعالیٰ یضاعف لہ العذاب، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کہتے ہیں میں شرک بھی کرتا ہوں، میں نے زنا بھی کیا ہے، اور میں نے صرف قتل نہیں کیا، میں نے اللہ کے پیغمبر کے چچا کو قتل کیا ہے، تو یہ تینوں گناہ میرے اندر ہیں، سو میری معافی نہیں ہوگی اس آیت کے تحت، تو سو میں مسلمان نہیں ہوتا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو اللہ تعالیٰ نے
اس کی تسلی کے لیے اگلی آیت نازل فرما دی سورۃ النساء کی، فرمایا میرا پیغمبر اسے کہہ دے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہوگا تو چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، جی اگر شرک نہیں ہے تو باقی معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا حالانکہ کم نہیں پڑا، کہتے یہاں بھی تسلی نہیں ہوئی، مجھے کیا پتہ ہے اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہے گا، مجھے اللہ کی چاہت کا کیا پتہ ہے، اس لیے ابھی میں مسلمان نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا پیغمبر اعلان فرما دے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا ہن کم بڑھیا، جی سارے معاف ہو رہے ہیں، آیا اور آ کر کیا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ لیکن جب مسلمان ہوا نا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا واشی تیرا اسلام لانا تو قبول ہو گیا، لیکن یار میرے سامنے نہ آیا کر، جب تو سامنے آتا ہے نا تو مجھے اپنا چچا یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ اچھا جی، تو فإن اللہ غفور الرحیم، کہ یہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور جہاد کیجئے یہاں تک کہ نہ رہے کوئی بھی شرک، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور عبادت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر وہ باز آ جائیں، اور فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہے سوائے ظالموں کے، یعنی باز آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر و شرک کرے گا تو اسے نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ دنیا سے فتنہ و فساد مٹانے کے لیے، اور سب سے بڑا فتنہ شرک اور بدعات والا، فرمایا یہ مقصد ہے جہاد کو لازم کرنے کا، اور ساری کائنات کو ایک رب کے سامنے جھکانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کو لازم فرمایا۔ آگے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، حرمت والا مہینہ بدلہ حرمت والے مہینے کا، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، فرمائے جو تم سے جتنی زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی جائے گی۔ صلح حدیبیہ کا موقع 6 ہجری میں مسلمان آئے بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے۔ حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین مکہ نے تیروں کی بارش کر کے مسلمانوں کا راستہ روکا ہے، اور اس کے بعد کچھ شرائط پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان صلح ہوئی ہے۔ شرائط میں سے ایک بڑی بات یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، یہ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے، اور آئیں گے تو وہ جو اپنے تیر تلوار ہتھیار ہیں وہ لے کے آئیں گے تو وہ بند ہونے چاہیے، تلوار نیام کے اندر ہونی چاہیے، تلوار کو باہر لے کے نہیں آئیں گے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری شرائط لکھ دی گئی۔ اگلا سال 7واں ہجرت کا 7واں سال ہے، عمرۃ القضاء ادا کرنے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے آ کے سوال فرمایا یا رسول اللہ اگر ہم مکہ میں پہنچے ہیں، طواف کے دوران مشرکین نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، تو پھر بیت اللہ شریف ہے، ادھر سے اشہر الحرم حرمت والا مہینہ ذی-قعدہ کا، تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ساری کے سارے گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، الشہر الحرام بالشہر الحرام، جو مہینہ آپ کے لیے عزت والا ہے مشرکین کے لیے بھی وہی عزت والا ہے۔ اور والحرمات قصاص، اگر وہ تمہارا ادب نہیں کریں گے، وہ بیت اللہ کا ادب نہیں کریں گے تو آپ نے بھی ان کا ادب نہیں کرنا۔ لیکن بات یاد رکھنی ہے، اگر جتنی وہ زیادتی کریں آپ نے اتنی زیادتی کرنی ہے، حد سے آگے نہیں بڑھنا۔
वत्तकुल्लाह वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरते रहना। वत्तकुल्लाह, फिर आ गया तकवा, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते रहना। वालमू, और जान रखो, अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह ताला की दोस्ती तकवा वालों के साथ है। जी, जो उसे करने वाले हैं, सो अल्लाह ताला का ताल्लुक उन लोगों के साथ है। आगे फरमाया वानफिकू फी सबीलिल्लाह, पहले जिहाद का जिक्र करके अब माल खर्च करने का जिक्र किया। क्यों? इसलिए कि माल खर्च करने के बगैर जिहाद मुमकिन ही नहीं है। हथियार खरीदने हैं तो माल खर्च करना है, फरमाया जाना है तो राशन लेके जाना है तो पैसा खर्च करना है, फरमाया पैसा खर्च करना है अल्लाह के रास्ते में। वानफिकू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करो। वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, और ना डालो अपनी जानों को हलाकत में। क्या मतलब? फरमाया ना जिहाद पे जा रहे हैं और ना अल्लाह के रास्ते में माल खर्च कर रहे हैं, किसी सूरत में भी नेकी में नहीं आ रहे, तो गोया अपना पैसा अपने पास जोड़ के रखा हुआ है, जमा करके रखा हुआ है, रब के रास्ते में नहीं दे रहे, तो अपने पैसे को अपने लिए ही हलाकत का सबब बना रहे हो। वाहसिनू, दिल खोल कर खर्च किया करो। और दूसरा माना वाहसिनू, इखलास के साथ खर्च किया करो, रियाकारी ना हो। ये ना हो कि लोग देख रहे हैं जनाब फलां तो बड़ा सखी है, फलां तो माल खर्च करता है, पर मैं जब खर्च करो तो दिल खोल के खर्च करो, इखलास के साथ खर्च करो। फायदा क्या होगा? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीना, वो जो नेकी करने वाले हैं और इखलास से नेकी करने वाले हैं, वो लोग अल्लाह ताला के महबूब हैं। अल्लाहु अकबर। ये बार बार अल्लाह ताला कहते रहते हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन वालमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। मुख्तलिफ सिफात को जिक्र करके ना आखिर में फरमाते हैं भाई ये सिफत है जिसके अंदर है ना वो मेरा महबूब है। मुख्तलिफ सिफात को जिक्र करके आगे महबूबियत का जिक्र इसलिए फरमाते हैं रब्बे कायनात, और यार कोई सिफत तो अपने अंदर पैदा कर लो जी, कोई एक भी पैदा कर ली तो मैं अल्लाह के महबूब होने के लिए काफी हो जाएगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।